مدرسہ جامعۃ الصالحات کے زیر اہتمام گزشتہ برسوں کی طرح اس برس بھی جلسہ شعبہ اسلام، نعتیہ مشاعرے اور تقسیم انعامات کا انعقاد زیر سرپرستی قاری رضی الدین صدیقی ہوا۔ نظامت قاری شاہ فیصل نے فرمائی۔ اس موقع پر مقررین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دل کو چھو لینے والی گفتگو کی۔ مشاعرے کی صدارت جواں سال عالم دین حضرت مولانا یقین فیض آبادی نے کی۔ شورا میں رضوان احمد فاروقی، قمر سیتا پوری، نصیر احمد نصیر، عرفان لکھنوی، صادق امین، قاری عبداللہ صدیقی صاحبان کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ پیش ہے لرن آن لائن وذ فیضان خان کی خصوصی رپورٹ۔ نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلى آلہ واصحابہ الذین نجوم الہدایۃ والیقین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، علماء، قراء حضرات، حفاظ اور شعراء اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ کے جلسے کا عنوان جو رکھا گیا تھا وہ شہداء اسلام کے عنوان سے تھا جلسہ، لیکن غالباً اب وقت نہیں ہے کہ طویل گفتگو کی جائے، لہذا انعامات اور مدرسے کی مناسبت سے دو باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی ایک چھوٹی سی حدیث تلاوت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ قرآن مجیدی میں دوسری جگہ ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں میں تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو خطاب کرنا ہے۔ قرآن کے اولین مخاطبین صحابہ اکرام کو خطاب کر کے دیا تم بہترین امت۔ ظاہر بات ہے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت، اور پھر اس جماعت میں بھی اللہ کے نبی نے انتخاب کس کا کیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحابہ کی پوری جماعت میں سب سے بہتر وہ ان صحابہ کی جماعت ہے جو قرآن کو سیکھنے اور سکھلانے میں لگے۔ تو ہم اور آپ جس مدرسے میں بیٹھے ہیں یہاں بھی یہی جدوجہد اور کوشش چل رہی ہے، بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کا کام چل رہا ہے۔ یاد رکھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے قیامت تک کی تو حفاظت کی ذمہ داری دنیا میں لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بڑے سے بڑی طاقت اس میں تبدیلی کرنا چاہے تو ایک زبر نہیں بدلے، ایک زبر نہیں بدل سکتا۔ اور اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری اس طرح لی کہ مسلمان ایمان والے بچوں کا انتخاب کر لیا، ان کے سینے کو کا انتخاب کر لیا اور ان کے سینے میں قرآن کو پیوست کر دیا اور حفاظ اکرام نکالے۔ چنانچہ اگر قرآن میں کوئی تبدیلی بھی ہو کوئی کرے تو ان سینوں کے کہاں سے بدلے؟ یہ سینے پھر تو قرآن کو وہ ایسے ہی لے جائے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے، لیکن میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ قرآن ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے،
حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں حفاظ اکرام قرآن کہا جائے گا پڑھتے جاؤ رتل فرتقی، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، اور جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا ہی اونچا مقام ملتا چلا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن وہاں بھی زندہ، قرآن وہاں بھی زندہ، اور زندگی کیسے ہے؟ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس قرآن کو تم اس دنیا میں لفظوں اور حرفوں کی شکل میں دیکھ رہے ہو، اور یہ دیکھ رہے ہو کہ قرآن اپنے علوم و فنون کو بکھیرے ہوئے، وہی قرآن جب قیامت میں میدان محشر میں اور جنت میں یہ لپٹا اور سکڑا ہوا سمٹا ہوا قرآن جب پھیلے گا تو اسی سے نہریں پھوٹیں گی، دودھ کی نہریں پھوٹیں گی، شہد کی نہریں پھوٹیں گی، اسی سے حور و قصور جاری ہوگی۔ یہی قرآن جو آپ کو سمٹا اور سکڑا ہوا ایک کتابی شکل میں موجود نظر آ رہا ہے، کل قیامت کے دن یہی جنت کی شکل میں نظر آئے گا، یہی جنت کی شکل میں نظر آئے گا۔ تو میرے دوستوں، ایک ہوتی ہے ابتدا کی خوشی، ایک ہوتی ہے انتہا کی خوشی۔ بچوں کو جب آپ کسی اسکول میں ڈالتے ہیں، کسی مدرسے میں ڈالتے ہیں اور ابتدا کرواتے ہیں کسی عالم سے، اس کی بسم اللہ کراتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آج میرے بچے کا قرآن شروع ہو گیا، میرے بچے نے نورانی قاعدہ شروع کر دیا، میرے بچے نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ اور ایک ہوتی ہے انتہا کی خوشی، جب آپ کو آپ کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، حافظ ہو گیا، عالم بنانا چاہتے ہیں، عالم ہو گیا، قاری بنانا چاہتے ہیں، قاری بن گیا، تو وہ مقصود کے حاصل ہونے کی خوشی ہوتی ہے۔ تو ابتدا اور انتہا دونوں میں انسان خوشی کو حاصل کرتا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو مدارس میں لگایا، یاد رکھیے مسلمانوں، اور میں خاص طور سے اپنی مستورات سے مخاطب ہوں کہ مزاج سب سے پہلے مستورات بناتی ہیں، ان کو دنیاوی رنگ و رونق نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دی، اس کے بعد آپ کسی بھی شعبے میں ان کو بھیج دیجیے، کسی بھی شعبے میں بھیج دیجیے، کسی بھی اسکول میں بھیج دیجیے، لیکن سب سے پہلے ان کو مسلمان بنا دیں۔ اور مسلمان بنانے کے لیے آپ کو اپنے مکتبوں میں بچوں کو بھیجنا پڑے گا، ان کے عقائد، ان کے ابتدائی عقائد اور اسلامی عقائد درست کرنا پڑیں گے، تاکہ کل وہ کسی اسکول میں جائے، کسی اسٹیج پر بیٹھے، ملازمت کی کسی کرسی پر بیٹھے ہوں، وہ یہ سوچ لے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور جب مسلمان سمجھ کر بیٹھے گا تو اس کو حلال و حرام کی تمیز ہوگی، جائز اور ناجائز کی تمیز ہوگی، کسی کا حق نہیں مارے گا، سود و بیاج کا کام نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، بلکہ حلال روزی کمائے گا اور صحیح کام کرے گا۔ آج ہمارا اور آپ کا مزاج ایسا نہیں ہے، خاص طور سے ہماری مستورات کا، ہماری ماؤں اور بہنوں کا یہ مزاج نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکولی تعلیم تو دیتے، دینی تعلیم تو دیتے، کل وہ بچیاں بڑی ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو صحیح طور پر غسل کرنا نہیں آتا، صحیح طور پر وضو کرنا نہیں آتا، صحیح طور پر نماز پڑھنا نہیں آتی، صحیح طور پر ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کتنی غیرت اور افسوس کی بات ہے کہ وہ بچے اور بچیاں جن کے ذریعے سے کل ہمارے مستقبل کے بچوں کو پنپنا، جن کی گودوں میں ہمارے مستقبل کو سنورنا، وہ گودیں اسلام سے، دین سے، قرآن سے، حدیث سے، اسلامی شریعت سے بالکل غافل۔ لہذا سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مزاج بنائیں۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے ایک لابی ہے، یہ علماء حضرات جانتے ہیں، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو
کچھ شعور رکھتے ہیں اور جن کی زمانے پر نگاہ وہ یہ جان رہے کہ دشمن نے ایک لابی تیار کر رکھی ہے نوجوانوں کی، جو ہماری بچیوں کو بہلا پھسلا کر اپنی طرف مائل کر کے ان سے نکاح کر لیتے ہیں، اور چند دن کھیلنے کے بعد اخبارات میں آتا ہے کہ کہیں سولی پر چڑھا دیا، کہیں پھانسی دے دی، کہیں آگ لگا دی، کہیں ان کو چھوڑ دیا اور بھگا دیا، مستقل اخبارات میں آ رہا ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب تو باقاعدہ اس کا مشن چلا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ بچیاں کیوں مرتد ہوئی جا رہی ہیں؟ کیوں غیر مسلموں سے نکاح کیے لے رہی ہیں؟ کیا وجہ؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اسلام کے اندر کسی بھی مذہب سے کہ آدمی سے نکاح کرنا حرام ہے؟ آپ اگر نکاح کرتے ہیں تو وہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدکاری ہوگی اور اس سے پھیلنے والی نسلیں حرام کی نسلیں کہلائیں گی، جائز اور حلالی نسلیں نہیں کہلائیں گی۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو ابلیس ہے، شیطان اعظم، یہ اپنے تخت کو عرش پانی پر رکھتا اور اپنے معاونین کو بلاتا ہے اور ان کو کاموں پر لگاتا ہے، ٹولیوں کو کانوں پر لگاتا ہے۔ جب یہ اپنے کاموں کو کر کر آتے ہیں تو ابلیس کے پاس، شیطان عظیم کے پاس، شیطان اعظم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، تو وہ کہتا ہے تم نے کوئی کام نہیں کیا، یہ چھوٹے موٹے کام ہیں۔ لیکن ایک آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں ایک مسلمان شخص اور اس کی بیوی کے درمیان حائل ہو گیا، اور حائل ہونے کے بعد اس وقت تک کہ میں ان کے درمیان سے نہیں ہٹا جب تک کہ ان کے درمیان طلاق اور فرقت نہیں ڈلوا دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب شیطان یہ سنتا ہے تو اپنے اس معاون اور چہرے کو گلے سے چمٹا لیتا ہے اور اپنے قریب بیٹھا لیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ بسا اوقات یعنی اکثروں میں اشتر اب تجھے مستقل ہو رہا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے اور چھپا کر اپنی بیوی کو رکھے رہتا ہے، ہیلے اور تدبیروں سے رکھے رہتا ہے۔ ایک ان ہیلوں اور تدبیروں میں سے ایک ہیلا یہ بھی ہے کہ 3 طلاق 1 طلاق، یہ بھی ایک ہیلا اور تدبیر ہے۔ یاد رکھیے ان 3 طلاق کے بعد عورت حرام ہو گئی اس کے اوپر۔ شیطان جانتا ہے، شیطان خوش کیوں ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر مرد اپنی اس بیوی کو اپنے پاس رکھے رہتا ہے، اس کے بعد مباشرت ہوتی ہے، اولادیں ہوتی ہے، نسل بڑھتی ہے، اور یہ نسل جب گندے اور ناجائز طریقے سے بڑھے گی تو وہ زمین پر فسنا اور فساد کا ذریعہ بنے گی، اصلاح کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اس لیے اس نے مستقبل کے اعتبار سے، معال کے اعتبار سے اس چھوٹے سے کام کو ایک بڑا فتنہ سمجھ کر اس نے اس کو اہمیت دی اور چمٹا لیا۔ لہذا عزیزوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کے عقائد کو مضبوط کیجیے، ان کو وحدانیت کی تعلیم دیجیے، ان کو رسالت کی تعلیم دیجیے، ان کو یہ بتائیے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، ان کو معاشرتی زندگی کیسی ان کی ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا کھانا پینا دوستی دشمنی کیسی ہونا چاہیے، یہ ہمیں قرآن نے اور شریعت نے سب ہم کو بتایا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کل وہ دور تھا، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، وہ دور تھا کہ جب ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو گھروں سے قرآن کی تعلیم کی، قرآن کی آوازیں آیا کرتی، قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی۔ آج گھر قبرستان بنے رہتے ہیں، گھر قبرستان بنے رہتے ہیں۔
आवाजें तो छोड़िए, फजर तक नसीब नहीं होती। वजह क्या है? वजह यह है कि 2-2, 3-3 बजे रात तक बच्चे मोबाइल पर मसरूफ हैं। क्या देख रहे हैं? वालिदैन को ये भी नहीं मालूम, वालिदैन को ये भी नहीं मालूम। अपने 10 साल, 12 साल, 14 साल, वो जो अभी शबाब के दौर से कुछ पहले का वक्त है, जिसमें इंसानी मर्द, लड़के और लड़की के अंदर हरकत पैदा होने लगती है, उस वक्त में वो मोबाइल लिए हुए। अब बताइए उसका ज़हन और दिमाग कैसा बनेगा, उसका मिजाज कैसा बनेगा, उसकी फिक्र और सोच कैसी बनेगी? वो हर उस चीज को अच्छा समझेगा जो उसको मोबाइल दिखा रहा है। उसको नहीं मालूम है, उसको नहीं मालूम है उसकी तरबियत कैसी हुई है, उसको ये मालूम ही नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो अपने मजे के लिए, अपने नफ्स की लज्जत के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो तमाम काम मोबाइल में अंजाम दे रहा है। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की सही तालीम कीजिए, सही तरबियत कीजिए, उनको इन तमाम चीजों से दूर रखिए, अल्लाह का खौफ उनके अंदर डालिए और शरीयत के आदाब और सुनन से उनको तवज्जो दिलाइए। और अगर मौका पड़े तो मारने से भी मत चूकिए, सजा देने से भी न चूकिए। अगर आप ये मिजाज बनाएंगे, अपने बच्चे की सही तरबियत इस्लामी एतबार से करेंगे, मिजाज बनाएंगे मुसलमान वाला, तो याद रखिए वो कभी गुमराह नहीं होगा। किसी भी शोबे में चला जाए इंशाअल्लाह वो गुमराह नहीं होगी। तो ये अहद करके उठिए कि इंशाअल्लाह अज़ीम हम अपने बच्चों और बच्चियों को सबसे पहले मुसलमान बनाएंगे, सबसे पहले उनके सामने अज़वाज मुतहहरात की जिंदगी को रखेंगे, अम्मा फातिमा की जिंदगी को रखेंगे और सहाबियात की वाक़ियात से उनके ज़हन व क़ुलूब को आरास्ता करें, तब हम किसी भी शोबे में ले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।